السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ زبردست۔ شاہ جی آپ کی ریسرچ جو بھی ہوتی ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ میں یار عام سا آدمی ہوں بھائی، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے کام لے لے۔ اگر وہ مجھے اتنی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مطلب وہ شیکسپیئر نے ایک ناول میں، ایک اپنے ڈرامے میں ایک جو ڈائلاگ لکھا تھا، وہ ڈائلاگ میرے یہاں لکھا ہوا ہے جی۔ وہ کہتا تھا وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ۔ ہم اللہ کے ہاتھ کے، ہم اس خدا کے ہاتھ کے پراپس ہیں، ہمیں وہ چاہے یوز کرے، چاہے وہ جہاں مرضی رکھ دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے جو ہے وہ جتنی میری کوشش ہوتی ہے، میں بات جب کرتا ہوں نمبروں سے، تو میری ریسرچ زیادہ تر قرآن الفانومیرکس ہے۔ جب میں پودوں کی بات کرتا ہوں یا پتھروں کی بات کرتا ہوں تو وہ سارا کا سارا علم قرآن پاک کی انرجی سے ہی ڈائریکٹ ہے، اس سے ہی نکالا جاتا ہے، اس سے کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں نہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں بات کرتا ہوں پلانٹ کی، میں تھوڑا سا سمجھا لینے دیں کہ جی یہ پلانٹ لگا لیں تو پیسہ آ جائے گا۔ پلانٹ لگانے سے پیسہ کیا مطلب؟ وہ پودا صبح آ کے آپ کا دروازہ کھٹکائے گا کہ بھائی جان میں آپ کا وہ پودا ہوں جو آپ نے لگا لیا، اب یہ پیسے پکڑیں، جائیں موجیں کریں، یاشی کریں، گیمیں کھیلیں، انجوائے کریں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ پودا کرتا کیا ہے؟ دوسری بات کہ پودا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، انسان کے اندر اللہ نے ایک روح رکھی نہیں ہے، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی اور روح جمادی، چار روحیں۔ چار روحیں ہیں۔ پہاڑوں میں جو روح ہے، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد سے مجھے بہت محبت ہے اور احد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جیسے پتھروں نے کلمہ پڑھا، جیسے حجر اسود، ٹھیک ہے۔ پتھروں کے اندر ایک روح ہے، وہ ایک خاص نور کی وجہ سے انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اپنا مظہر ظاہر کرتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے۔ اسی طرح درختوں میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ آتا ہے نا کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ ٹوٹ کے، یا ان کی روح؟ حنانہ کا ستون جو ایک کھجور کا تنا تھا، وہ روتا تھا نا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فراق میں، تو اس کا مطلب ہے کہ درختوں میں بھی تو روح ہوتی ہے نا۔ درختوں میں جو ہے اس کی انرجیز وہ آپ سے بات کرتی۔ پھر اسی طرح روح حیوانی، انسانوں میں جانوروں میں بھی تو روحیں ہوتی، جتنے جانور پرندے ارد گرد ہیں تو ذی روح، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر روح انسانی ہے۔ اب انسان چونکہ ان سے اشرف ہے، انسان کے اندر یہ چاروں چیزیں۔ جب خون بننا، قرآن پاک میں بزغہ، علقہ اور وہ سارا اللہ کا جو پروسیس اللہ نے قرآن پاک میں بتایا اس کو پڑھیں نا۔ جب خون جمنا شروع ہوتا ہے، بچہ بننا شروع ہوتا ہے، خون اپنا جو ہے وہ ایک خاص سنٹیکس لیتا ہے، تو وہ روح جمادی آ جاتی ہے۔ پھر وہ پیونیفریشن شروع کرتا ہے، وہ بڑھنا شروع کرتا ہے، اپنی شکل لے رہا ہوتا ہے، تو روح جو ہے وہ نباتی آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکل لے چکا ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، تو وہ روح حیوانی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہو کے سانس لیتا ہے تو پھر روح انسانی آتی ہے، اور پھر وہی روح انسانی واپس جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ سمجھیے اس کو، انسان کے اندر یہ چاروں روحیں موجود ہیں، جمادی، نباتی، حیوانی اور انسانی۔ اس کی سب سے بڑی ڈائمینشن یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، اچھا، اور اگر پیدا ہو، سانس لے، پھر اس کا جنازہ ہوتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ روح انسانی۔ اب آپ کو میں آتا ہوں کہ روح نباتی، یہ پودے، جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں پودا گھر میں ہوگا، تو وہ کرتا کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی انرجیز ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنا کے بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہنا کے بھیجا، تو ایسے ہی بھیج دیا۔ کوئی عام سی کمپنی بھی اپنے کسی نمائندے کو بھیجتی ہے تو اس کا رہنا، کھانا، ٹرانسپورٹ کر کے بھیجتی ہے نا۔ اللہ کا نے آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا تو کچھ دے کے نہیں بھیجا۔ آپ یوز نہ کریں، آپ کا قصور ہے، اللہ نے دے کے بھیجا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز، آپ کا ہورائزن، آپ کا ایٹماسفیئر، آپ کی چیزیں، آپ کے گرد جو ہے وہ چیزیں آپ کو اللہ نے دے کے بھیجی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو پودا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ تو 2026 کا نمبر بنتا ہے 1، ٹھیک ہے۔
اور پوری دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں اس میں پودوں کو برکت کا ایلیمنٹ مانا جاتا ہے. یعنی پودے دنیا میں جتنے بھی ہیں کوئی جاندار پودے، لیونگ پلانٹس، یہ جو اس طرح کے آرٹیفیشل پلانٹس ہوتے ہیں وہ نہیں، لیونگ پلانٹس جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، بیماری نہیں آتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، انرجی اس کو پروٹیکٹ کر رہی آپ ہوتی نے ہے. بلکہ اپنے آفس میں بھی رکھے ہوئے ہیں سارے پلانٹس. مجھے شوق ہے پودوں کا، اور لائف پلانٹس ہیں زیادہ تر. لائے ہوں بالکل ایسے ہی ہے، اس کو مٹی بھی بنا کے اس کے اندر زیادہ تر سارا. لائف پلانٹس ہیں. میں خود کرتا ہوں، مجھے گارڈننگ کا شوق ہے. یہ کام میں بہت سارے عرصے سے لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا کہ یہ کر لیں. میں نے سوچا کہ اب یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر چونکہ بات نہیں ہوتی تو سب کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. ہر پودے کے اندر ایک لائف انرجی ہے. وہ انرجی فینگ شوئی میں، واستو میں، آپ کی جو ہے وہ دنیا کی جتنی سویلائزیشن ہے اس میں وہ انرجی آپ کے گھر کی انرجی کے ساتھ، گھر میں بھی تو ایک روح ہے، گھر میں بھی تو ایک روح جمادی موجود ہے نا. گھر کی روح جو ہوتی ہے اس کی پاکیزگی بیسیکلی اس کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہے نا. تو یہ جو خاص طور پہ لیونگ پلانٹس ہیں نا، یہ ویلتھ ایکٹیویشن کے کوڈز بنتے ہیں. اب 2026 کا عدد ہے 1، یعنی نیا آغاز ہے، نئی کمائی ہے، نیا رزق ہے. یہ 2026 میں ایک خاص طور پہ ایک پودا ایسا جو اس تمام انرجی کو انرجائز کر رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جادو نہیں ہے، یہ ٹونا نہیں ہے، یہ توہم پرستی نہیں ہے، یہ پیور سائنس ہے. اور اسلام کی اصولوں کے مطابق اس کو چیک کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے پڑھا ہی قرآن پاک ہے، اور میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ میں نے جا کے اللہ کو اپنے تمام کاموں کا، اپنی چیزوں کا جواب دینا ہے. تو میرے لیے میرے ایمان کی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے میری پروفیشنل آنیسٹی. بالکل میرے لیے سب سے بڑا دنیا میں جو ہے نا، وہ آخرت میں سب سے بڑا جو ہے وہ شرمندگی کا وقت وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ مجھے یہ کہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم سودے بیچتے رہے ہو. تو میں تو اس سے ڈرتا ہوں جی، سیدھی بات ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ منی پلانٹ لگا لیں، بڑا پیسہ آتا ہے. تو اس بار نہ منی پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس بار منی پلانٹ جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے. اس بار سب سے زیادہ جو 2026 میں ویلتھ کوڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کا پودا بن رہا ہے اس سال کے نمبرز کے مطابق، ہورائزن کے مطابق اور قرآنک انرجیز کے مطابق، وہ ہے جیڈ پلانٹ. جیڈ پلانٹ، اسے کیراسولا اویٹا اس کو کہا جاتا ہے. یہ اصل میں دولت کھینچنے والا پودا ہے. جیڈ JADE جیڈ پلانٹ، ٹھیک ہے. اب جیڈ پلانٹ جو ہے نا، اس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ پلانٹ آف پراسپیرٹی ہے، یہ ٹری آف فارچون ہے، یہ سمبل آف فائنینشیل لک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 2026 میں یہ پلانیٹری شفٹ یہ کرے گی کیا؟ تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا ہوں. یہ جو کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل فلو کو سموتھ کرتا ہے. اب یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی پودا لگا لیں پیسے آ جائیں گے، تو یہ کیا کرے گا کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرے گا، آپ کا ویژن بہتر ہو جائے گا، آپ کے فائنینشیل فلو، آپ کے پیسے کو یوز کرنے کی چیزیں وہ بہتر ہو جائیں گی، آپ کا پیسے کا فلو بہتر ہوگا. فلو بہتر ہوگا تو مالی رکاوٹیں دور ہوں گی، برکت ہوگی، اور یہ دولت کو اٹریکٹ کرے گا. دولت کو اٹریکٹ کرے گا، آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ اچھی طرح یوز کریں گے، آپ اسے فائدہ اٹھا لیں گے. برکت تعداد اور مقدار کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ چیز اس سے آدھی قیمت میں مل گئی. تو آپ کے پیسے میں برکت ہو گئی کہ وہ پیسہ آپ کی ضرورت، یعنی آپ نے جہاں ایک لینی تھی وہاں 2 لے لی. یہ برکت کا ہے. یعنی آپ نے تھوڑے پیسوں میں بڑے کام کر لیے، اور آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، کسی چیز کے لینے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے تھے، کوئی بیماری آ گئی، پیسے وہاں لگ گئے، چیز آئی نہیں. برکت پیسوں کے زیادہ یا کم ہونے کی محتاج نہیں ہے. برکت پازیٹیو انرجی کو کہتے ہیں، اللہ کے ایسنس کو کہتے ہیں. بالکل. یہ ویلتھ کی جو برکت ہے نا، بلیسنگ کو، اس کو بڑھاتا ہے، ویلتھ وائبریشن. اچھا 2026 میں یہ جیڈ پلانٹ جو ہے یہ اتنا پاورفل کیوں ہے؟ تو 2026 میں 2 بڑے پلانٹ جوپیٹر اور وینس، یہ پورے کے پورے آپ کے فائنینشیل جو ہے نا وہ سسٹم کو رول کر رہے ہیں. اور یہ جو جیڈ پلانٹ ہے
اس میں وہ ساری انرجی ہے جو جوپیٹر اور وینس کی انرجی کو اٹریکٹ کرتی ہے. جب یہ اٹریکٹ کرتی ہے تو آپ کے گھر میں ایک انرجی سینٹر بنتا ہے. انرجی سینٹر بنتا ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے, آپ کا ہورائزن, چیزیں چینج ہوتی ہیں. جوپیٹر اور وینس جو ہے یہ فائنینشیل ہاؤسز کو روشن کر رہے ہیں. اور اس کے خاص طور پہ جیڈ پلانٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے موس لائک تھک لیوز ہوتے ہیں. یہ جیسے موس ہوتا ہے نا, بڑا پتا, اس کے اندر گدھا ہوتا ہے اور پھر اس کے گرد پتا ہوتا ہے. تو یہ تھک لیوز ہوتے ہیں اور یہ ارتھ واٹر انرجی کو ڈپیکٹ کرتا ہے, یعنی جیسے مٹی اور پانی دونوں کی جیسے انرجی. ہمارے زوڈک سائن ہے سارے. ٹھیک ہے, ارتھ وینڈ فائر, یہ ارتھ اینڈ واٹر کی انرجی کو ڈپیکٹ کرتا ہے. اور ارتھ اور واٹر یہ دو ایلیمنٹ ہیں جو دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا امپیکٹ دولت پہ ہوتا ہے. یہ جب یہ دو چیزیں پرفیکٹلی الائن ہو جاتی ہیں, بیلنس ہوتی ہیں, پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کمبینیشن جو بناتا ہے نا یہ جیڈ پلانٹ, ایگزیکٹ وہی کمبینیشن بنا رہا ہے 2026 میں. فین شوئی کے مطابق جیڈ پلانٹ جو ہے وہ ویلتھ ایلیمنٹ ہے, گروتھ ایلیمنٹ ہے, انرجی ہے, اپرچونٹی ویو ہے اور سٹیبل انکم ہے. جیسے جیسے یہ پتے نکلتے جاتے ہیں یہ آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اب اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہریالی رحمت ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی جو ہے وہ سبزے کے اوپر جو ہے وہ ننگے پیر چلنے کا ایک اشارہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, سبزے کو جو ہے وہ قیمتی کہا گیا ہے. بالکل. ہم نے قبروں کے اوپر بھی تو درخت لگائے ہوتے ہیں. اب وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے جو ہے اس کو اس طرح کی دھوپ یا چھاؤں کی تو ضرورت نہیں ہے, پھر کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کی پازیٹیو انرجی درخت کی قبر کے اندر بلیسنگ کا امپیکٹ کرتی ہے. وہ ہورائزن کی انرجی سے, ثواب اور چیز ہے, انرجی کی بات کروں, اس کی انرجی جو ہے. اور جیڈ پلانٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مرجھاتا نہیں ہے, یہ کم پانی میں بھی زندہ رہتا ہے, ہمیشہ سبز رہتا ہے, ڈی شیپ لوز نہیں ہوتا, ڈرائی نہیں ہوتا, یعنی یہ کنسسٹینسی کا پلانٹ کہلاتا ہے. زبردست. اور رزق کا سب سے بڑا اصول ہی کنسسٹینسی ہے, استقامت. اور نیمرولوجی میں خاص طور پہ جیڈ پلانٹ کے جو عدد بنتے ہیں وہ 3 اللہ کا عدد ہے 12, 2 × 1 3. ٹھیک ہے. ویلتھ ڈائریکشن کا جو نمبر بنتا ہے وہ بھی 3 ہے. ایسٹ کا جو نمبر بنتا ہے وہ بھی 3 ہے. اور اس کے ساتھ جب 2026 کا نمبر 1 ملتا ہے تو 3 + 1 4 یہ فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. فائنینشیل سیکیورٹی پرفیکٹ کمبینیشن ہے اس کا. اور پھر اس کو رکھنا کہاں ہے, اب اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے اس کو گھر کے یا دفتر کے ایسٹرن وال, یعنی ہو سکتا ہے آپ کا دروازہ ایسٹ کی طرف نہ ہو سکتا ہے دفتر کا دروازہ نہ ہو, ایسٹرن وال جو بھی ہے, جو بھی بنے گی آپ کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر, مشرق والی سائڈ کے اوپر اس کو رکھنا ہے, کیونکہ یہ سورج کی انرجی کو ابزارو کرتا ہے, وہ دیوار کے پار سے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. گروتھ انرجی ہے, ویلتھ ایکٹیویشن ہے. یا پھر اس کو رکھنا ہے اپنے گھر کی یا آفس کی انٹرنس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف رکھنا ہے. دونوں طرف. ٹھیک ہے. انٹر ہوتے ساتھ زیادہ تر دائیں طرف. یہ ایک بلیسنگ گیٹ بنا دے گا. ٹھیک ہے. دونوں طرف ہوگا. میں نے آپ کو فینگ شوئی میں بھی کہا تھا گھر کے دونوں طرف پودے ہوں گے تو آپ کو انرجی ملے گی. گھر کے دونوں طرف جیڈ پلانٹ رکھ لیں, آپ کے یہ پیسے کی روانی کو ملٹیپلائی کرنا شروع ہو جائے گا. زبردست. جیڈ پلانٹ رکھنے کے بعد ہوگا کیا 2026 میں, آپ کا فائنینشیل فلو جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پیسے آتے آتے رک جاتے ہیں, وہ بند ہو جائے گا. اخراجات کنٹرول ہو جائیں گے, سیونگ بڑھ جائے گی. آپ کے لیے جو ہے وہ اچانک مالی فائدے ہونے شروع ہو جائیں گے, انکم سٹریمز بہتر ہو جائیں گی, کاروبار میں تیزی آ جائے گی, گھر میں خوشحالی آ جائے گی, مائنڈ سیٹ ویلتھی ہو جائے گا. یعنی ایک تو آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ کے اندر وہ کنجوسی ہو کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا, اور ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ویلتھی ہو جاتا ہے, پیسے نہ بھی ہوں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ امیر آدمی. مائنڈ سیٹ ویلتھی ہو جائے گا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. حسد, بندش, منفی انرجی یہ ٹھیک ہو جائے گی, رزق کی راہیں کھلیں گی. اور یہ تبدیلی صرف 2026 تک نہیں رہے گی, یہ اگلے 2 سال ٹریول کرے گی. 2028 تک مجھے لگتا ہے کہ جیڈ پلانٹ جو ہے بہتر ہوگا, لیکن 26 کے بعد دیکھیں گے کیا بنتا ہے. اگر تو یہ رہا تو ٹھیک ہے.
جیڈ پلانٹ جو ہے نا یہ دولت کو ملٹیپلائی کرنے کا فارمولا ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز قرآن پاک. سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ کسی بھی ہفتے میں ایک دن جمعہ یا اتوار کو درود پاک، کوئی بھی اس بار 2026 کا درود پاک ہے درود تاج. درود تاج. ٹھیک ہے، کوئی بھی درود پاک اس پودے کے قریب کھڑے ہو جائیں، کسی بھی تعداد میں، اگر 11 مرتبہ 92 مرتبہ یا 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس پودے کے اوپر دم کریں اور دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. اتوار اور جمعہ کا دن خاص طور پہ یہ آپ کی ویلتھ انرجی کو ڈبل کرتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ بھی اور پودے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہی جیڈ پلانٹ کو میں کو بیچنا تھوڑی ہے، میری کو نرسری تھوڑی ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں. جیڈ پلانٹ بہت شاندار ہے. اس کے بعد ہے ربڑ پلانٹ. ربڑ پلانٹ بھی ہوتا ہے نا، ربڑ پلانٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہے. پیس للی بہت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ منی پلانٹ بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ 2026 میں جیڈ پلانٹ. جیڈ پلانٹ دراصل دولت کو کھینچنے والا ایک منی میگنیٹ پلانٹ ہے اور یہ انتہائی شاندار ہے. اس کو ایسٹ سائڈ پہ رکھیں، صاف نیت سے اللہ کے قریب رکھیں، تو ہم پرستی نہیں، اللہ کی طرف بھروسہ کریں، یہ اللہ کی دی ہوئی انرجی ہے. پھر دیکھیں دولت آپ کے پاس کیسے آتی ہے. یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جادو نہیں ہے، تو ہم پرستی نہیں ہے، یہ پیور سائنس ہے اور پیور اسلامک نالج ہے. کر کے دیکھیے گا، ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیجیے گا. فری آف کاسٹ سر نے دیکھیں آپ کو ریسرچ بتائیے، آپ نے بس پلانٹ لے کر آ کے مشرق والی سائڈ پہ لگانا ہے، اپنے دفتر میں بھی مشرق والی دفتر میں، گھر میں، جس طرح. اچھا شاہ جی، گھر میں نچاکیاں رشتوں کے حوالے سے بڑے کمنٹس آتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ڈسٹرب، اس سے بہتر ہو جائیں گے. پازیٹیو انرجی اصل میں پازیٹیو انرجی. حالات خراب، دیکھیں واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ حالات جو ہے وہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. تو یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے، میں نے ابھی کہا کہ انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے حالات خراب ہو گئے تو وہ اوور ریئیکٹ کر جاتا ہے. سینسٹیو ہوتا ہے تو اوور ریئیکٹ ہوتا ہے. جب آپ پیس آف مائنڈ میں آ جائیں، سکون آ جائے. دو فنومیناز ہیں دنیا میں، سکوت اور سکون. سکوت یہ ہے کہ کوئی ہیپننگ نہیں، سب چیزیں سائلنٹ اسٹیگننٹ، اور سکون ہے پیس آف مائنڈ. طوفان آتا رہے، آپ کو یقین ہے اللہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، آپ سکون میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے اطمینان دلوں گا اللہ کے ذکر میں. تو اللہ سے جڑ جائیں، پازیٹیو انرجی آپ کے پاس آ جائے گی، ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل. کسی بابے نو پیسے دین دی لوڑ ہی نہیں. اچھا سر، مجھے تو بالکل بھی نہ دیں. 2026 کو اگر ہم ایڈ کریں تو 1 بنتا ہے. 1 تو 1 تکبر کو بھی تو دیکھا جاتا ہے. کیا تکبر والے لوگ نظر آئیں گے؟ ایگوئسٹک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ توحید کا نمبر ہے اور اس بار اس کی انرجی پازیٹیو ہے. ہر نمبر 1 سے لے کے 9 تک، ہر نمبر پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی دونوں کو ڈپیکٹ کرتا ہے. ہر نمبر جو ہے وہ دونوں کو ڈپیکٹ کرتا ہے. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کیوں کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. میرے سمیت کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں شاہ جی کی بڑی زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اب ہم کوشش کریں گے کہ شاہ جی سے، ہم بہت مصروف ہوتے ہیں شاہ جی، لیکن یہ ہے کہ ہم ٹائم ضرور جب کریں گے. پیچھے لگے میں شاہ جی کے کہ آپ کے زوڈک جو ریسرچ ہے نا وہ ہمیں ضرور چاہیے، کیونکہ ویڈیو سر جب کم ہوتی نہیں، چلو کمنٹس کرتے ہیں ویئر سید حیدر جعفری، تو سر اس پہ آپ کی بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں اس چینل پہ، اللہ کرم کرے. بلکہ ہمارے تینوں چینل، ندیم لطیف پہ بھی میں نے ویڈیو ہے یہ روکی نہیں ہے، میں نے اس پہ بھی لگنے دی ہے کہ تاکہ نہ برکت ہوتی ہے لوگوں. اللہ کرنے والا جی، میری تو اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اس کی مہربانی ہے، وہ کروا لیتا ہے. میں بٹ بھائی جتنا میں ہیومنلی کر سکتا ہوں اتنا ہی کر سکتا ہوں. میرے پاس کوئی 10 ہاتھ تو نہیں ہے، اور نہ میں 24 گھنٹے کو کھینچ کے 30 گھنٹے کا کر سکتا ہوں. تو میں نے تو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا میری اپنی کیپیسٹی ہے. باقی ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، سید حیدر جعفری صاحب کا نمبر ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی نیک کام کرنے لگے ہیں، کچھ بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا برتھ چارٹ ضرور بنوائیں، خاص طور پر شادی کرتے وقت. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. ابھی نا ہمارے دونوں نمبر 0333 والا اور 0306 والا، ان کے واٹس ایپ میٹا میں نا کچھ وجہ سے بند ہے. ڈائریکٹ کال کر لیں تو کر لیں. میں بھی آج کل کام نہیں کر رہا ہوں. واٹس ایپ کے اوپر بند ہو گیا ابھی فی الحال، اس کو کر لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ بند ہے تو آپ نے ڈائریکٹ نمبر کرنا ہے، نمبر یعنی کہ کال کر لیں ڈائریکٹ
जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.